صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1938 کو عراق کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ جب ان کی عمر تقریباً 3 سال کی ہوئی تو ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ صدام حسین 18 سال کی عمر میں باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور بہت جلد ان کے رہنما بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی شادی ساجدہ نامی لڑکی سے ہوئی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے کہ عراق سے برطانوی نوآبادیت حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں پرتشدد انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا۔ صدر صدام حسین کے لیے یہ وقت بہت ہی اہم ترین ثابت ہوا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب صدام حسین کو تاریخ کے ورق پلٹنے میں اپنا نام درج کرنا تھا۔ برطانوی نوآبادی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی۔ عبدالکریم قاسم کی حکومت باعث پارٹی کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اس لیے باعث پارٹی نے پلان بنایا کہ عبدالکریم قاسم کو ختم کر دیا جائے۔ صدام حسین بھی باعث پارٹی کا ایک اہم رکن تھا، اس لیے عبدالکریم قاسم کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری صدام حسین کو سونپ دی گئی۔ اسی دوران صدام حسین کو طرح طرح کے ہتھیار کار چلانے اور نشان چلانے کی ٹریننگ بھی دی گئی۔ 1958 میں صدام حسین نے 4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور عبدالکریم قاسم پر حملہ کر دیا۔ 2 گولیاں عبدالکریم قاسم کے سینے پر لگی اور وہ موقع پر مر گئے۔ صدام حسین کو ٹانگ میں بھی ایک گولی لگی، پر وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح عراق سے باہر بھیج دیا گیا۔ 20 ستمبر 1968 میں باعث پارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور حموال باقر کو عراق کا نیا صدر منتخب کر دیا گیا۔ حموال باقر کے صدر بننے کے بعد بہت جلد عوام صدام حسین کو واپس عراق بلا لیا گیا اور انہیں باعث پارٹی کا سینئر بنا دیا گیا، کیونکہ باعث پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین کو ایک باغی انسان بن چکا تھا اور اب اس کا کام صرف یہ تھا کہ جو لوگ باعث پارٹی کی مخالفت کرتے یا کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو یہ انہیں ڈرا دھمکا کر یا پھر مار کر راستے سے ہٹا دیتا۔ اسی دوران صدام حسین پوری دنیا میں دہشت کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدر صدام حسین کے سیاسی عزائم میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ خود عراق کے صدر بننا چاہتے تھے اور بالآخر اس نے 16 جولائی 1979 کو حموال باقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ 22 مارچ 1980 کو صدر صدام حسین نے ایران سے جنگ چھیڑی، جو کہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو اپنا حصہ دار قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ آنے والے برسوں میں صدام حسین کے سیاسی عزائم بالکل واضح طور پر نظر آ رہے تھے کہ وہ عراق کے آس پاس کے تمام ممالک پر بھی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر فروری 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ صدام حسین کو 30 بے گناہ کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر بش کے کہنے پر عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 میں عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین اپنے حقیقی خالق سے جا ملا۔ ان کو پھانسی دیے آج 13 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی تک ان پر لگایا گیا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین ایک بے سچا انسان تھا اور ہر جگہ سچ بات کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکیوں نے سازش کے تحت ان کو پھانسی دلوائی۔